رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ میرے مولا تو سن لے میری التجا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ میرے مولا تو سن لے میری التجا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ رحم کی بھیک دے بخش دے ہر خطا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم مولا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم مولا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، تیری رحمت کا لے کے طلبگار ہوں۔ میں سیاہ کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، تیری رحمت کا لے کے طلبگار ہوں۔ بخش دے بخش دے صدقہ مصطفیٰ، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم مولا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ میری آنکھوں میں ہے اشک آئے ہوئے، سر ندامت سے اپنا جھکائے ہوئے۔ مولا میری آنکھوں میں ہے اشک آئے ہوئے، سر ندامت سے اپنا جھکائے ہوئے۔ کر رہا ہوں فقط ایک یہی دعا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم مولا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ آل پاک نبی کی محبت ملے، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ملے۔ اس گناہ گار کی تجھ سے ہے التجا، ہو کرم ہو کرم ہو کرم یا خدا۔ ہے دعا یا الہی یہ انجام ہو، موت کے وقت لب پر تیرا نام
میرے مولا تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، میرے مولا تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، اور ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، مولا پتا پتا تیری قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہوا اور ابتدا ہے اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جو بحر و بر کا مالک ہے، شجر و حجر کا مالک ہے، ہم سب اسی کے لفظ کن کے محتاج ہیں اپنے اپنے مسائل اور مصائب کے حوالے سے۔ وہ پروردگار کہ جو ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، ان گنت درود و سلام اس نبی محترم، اس نبی مقدس و محترم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جانان عالم حضور سید عالم کہ جن کے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور جن کے صدقے و وسیلے سے ہمیں یہ ماہ مقدس و معطر ملا۔ ناظرین محترم، آج یکم رمضان الکریم ہے، پہلا روزہ ہے، اور پہلا روزہ اپنے اختتام کی طرف گویا کہ جا رہا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد یہ دن تمام ہوگا، پہلا روزہ تمام ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے جس طرح کے جناب سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رہا، آپ کے اصحاب کا طریقہ رہا کہ رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے آپ رمضان کے مہینے کی تیاریاں کیا کرتے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو کیا آج پہلا روزہ جو افطار کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم نے اس رمضان الکریم کی تیاری کا آغاز شعبان المعظم سے کیا کہ نہیں کیا؟ اور چلیں نہیں کیا، رمضان کا پہلا روزہ گزرا، تمام ہونے والا ہے کچھ دیر بعد، کیا ہم یہ سمجھ سکے کہ یہ مہینہ جو ہمارے درمیان آیا ہے، یہ مقدس و معطر و منور مہینہ کہ جو ہمارے درمیان آیا ہے، کیا ہم اس مہینے کی صحیح معنوں میں فضیلت کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس انداز سے اس مہینے کو گزاریں گے کہ جیسا اس مہینے کا حق ہے؟ اس بات پر غور کرنا ہے ناظرین محترم۔ کوہ نور ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ کوشش و کاوش رہی ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت پروگرام ترتیب دیے جائیں، اور اسی سلسلے میں یہ بھی ایک پروگرام، اسی خوبصورت پروگرام جو آپ کے لیے ترتیب دیے جاتے رہے، انہی سلسلوں کی ایک کڑی یہ ہے کہ جو افطار ٹائم رمضان سلطان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، یہ پروگرام یقیناً بہت ہی ذیشان علماء کرام، ممتاز و محترم علماء کرام سے سجے گا۔ ممتاز و محترم ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، اور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کہ جناب اعلیٰ حضرت کا فرمان عالی شان ہم سب جانتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں عشق رسول بڑے فزوں ہو، عشق رسول حضور کی محبت زیادہ ہو، تو خوش الحان ثنا خوانوں سے حضور کی ثنا و توصیف سنا کرو۔ تو انتہائی خوبصورت آوازوں کے حامل ثنا خوانوں سے انشاءاللہ ہماری یہ بزم سجے گی۔ ممتاز و محترم سماجی شخصیات، علمی شخصیات ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس رمضان کے مہینے سے جو کہ ابھی ابتدا پر ہے، جس کا آج پہلا دن گزرا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس مہینے سے اپنے لیے کوئی راہ نجات تلاش کریں، کوئی آنے والی زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان شروع ہوتا ہے، مسجدوں میں بھیڑ لگ جاتی ہے، وضو خانے میں جگہ نہیں ملتی۔ مسجد کے اگر 3 فلور ہے تو تینوں فلور پر الحمدللہ فجر کی نماز میں نمازیوں کی اس قدر تعداد ہوتی ہے کہ باہر لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، دروازے کے باہر لوگ کھڑے ہوئے جگہ تلاش کرتے ہوئے مجھے نظر آئے، لیکن اتنا ہی افسوس، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب عید کا دن آتا ہے اور عید کے بعد جو پہلا دن فجر کا آتا ہے، جو پہلی نماز فجر کی آتی ہے، نماز کی نمازیوں کی تعداد پھر وہی پرانی حالت پر آ جاتی ہے، 1، 1.5، 2 صفحے مشکل سے ہوتی ہیں۔ تو دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، رمضان کا میسیج یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے رمضان کا نہیں ہے، ہمارا تعلق مسجد سے صرف رمضان تک کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق مسجد سے ہمیشہ کا ہے، جب تک ہم زندہ رہیں۔ جس کی نماز جاندار ہے اس کی زندگی شاندار ہے، تو کوشش کیجئے مسجد سے تعلق جڑا رہے۔ میرے ساتھ آج جو ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور گاہے بگاہے انہیں سنا کرتے ہیں۔ پہلے میرے ساتھ ممتاز و محترم شخصیت جو تشریف فرما ہے، یقیناً جو علمی حلقے ہیں اور جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں وہ ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ حضرت علامہ محمد جعفر شمسی صاحب، السلام علیکم۔
علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. رمضان اچھا گزرا؟ آپ کو بھی مبارک. پہلا روزہ. رمضان تو ہم نہیں کہیں گے، پہلا روزہ کہیں گے کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے. ابتدا ہے. دوسرے ہمارے ساتھ ممتاز و محترم عالم دین بھی ہیں اور کوہ نور ٹی وی پر آپ انہیں بارہا ملاحظہ کرتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں. بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جناب. رمضان روزہ سب بہت اچھا. آپ کو بھی رمضان مبارک ہو. تیسرے میرے ساتھ جو ثناخان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، بستان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی چہچہاتے خوشگلو ثناخواں ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں نعت سنی جاتی ہے بھائی فیصل نقشبندی کو سارے جانتے ہیں الحمدللہ، اور شقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم فیصل بھائی. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ تینوں احباب کو میری طرف سے رمضان الکریم کی پر نور ساتھ ہیں بہت بہت مبارک ہوں. اور میں اپنی جانب سے اور میری کوہ نور ٹیم کی پوری ٹیم کی جانب سے پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہمیں سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں سب کو دلی رمضان الکریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ امید بھی کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ رمضان کی فضیلت کو سمجھیں، رمضان کی اہمیت کو سمجھیں. یہ رمضان الکریم ہمارے لیے کیا میسج لے کر آیا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور پھر جو ہم سمجھ لیں اس رمضان کے مہینے میں اسے اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں، یعنی رمضان کے بعد بھی اس کا امپلیمنٹ بھی ہم نے کرنا ہے. تو اسی پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، گفتگو کریں گے. سب سے پہلے علامہ صاحب میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا، فضیلت کے حوالے سے بہت ساری حدیث یقیناً احباب نے سن رکھی ہیں، دوستوں نے سن رکھی ہیں، گاہے بگائے علماء کرام سے بھی سنتے رہتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے کہ حضور کس طرح اہتمام رمضان کیا کرتے، شعبان المعظم سے کس طرح کمر بستہ ہو جایا کرتے. اس پر میں چاہوں گا تھوڑا سا کلام ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ماہ رمضان کا پہلا روزہ الحمدللہ گزار رہے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کوہ نور ٹی وی کے جو آنر ہیں یا پروگرام کرنے والے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا افطار ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ جو ایک مذہبی اور اسلامی جو تشخص ہے اس تشخص کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی خوبصورت بات کہ دیندار طبقہ جو ہے وہ دین سکھائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یہ بہت اچھا قابل تحسین ہے. اللہ تعالیٰ اس روایت کو قائم رکھنے اور دوسرے جو چینلز ہیں ان کو بھی یہ بات کرنے کی روایت تو یہی تھی، روایت تو ہماری یہی تھی کہ دین ہمیشہ وہ ہے کہ یہ، یعنی ہمیں عام طور پہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا تو ہمیں اگر ہماری موٹر سائیکل خراب ہوتی ہے تو ہم فریج کے میکینک کے پاس نہیں جاتے. جی ہم جاتے موٹر میکینک کے پاس ہیں، موٹر سائیکل میکینک کے پاس ہیں. اسی طرح ہماری زندگی میں اگر ہمیں ناک کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ENT والے کے پاس جاتے ہیں. علامہ صاحب ہم ادھر ادھر نہیں جاتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اسپیسیفک کوئی ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم اسے بڑا ہلکا لے لیتے ہیں. اور جو ہماری روایات رہی اس پروگرام کے حوالے سے، خاص طور پہ رمضان کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے، جو ایک روایت تو ہماری یہی تھی کہ علماء سمجھایا کرتے تھے، علماء دین بتایا کرتے تھے، علماء سے لوگ دین سنتے تھے. لیکن ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ وہ نظام بدل گیا. یہ وہ ہماری یہ بدقسمتی بھی ہے ہمارے ملک میں، خاص کر پاکستان میں تو یہ ہے کہ ہر بندہ حکیم ہے اور ہر بندہ مفتی ہے کہ وہ دین کے مسئلے پر وہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہو نہ ہو. اسی طرح سے آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں، کوئی مرض کا ذکر کرے تو آپ کو بتائے گا فلاں گولی لے لیں، فلاں دوائی لے لیں. بہرحال یہ اچھی روایت، اس تشخص کو قائم رہنا چاہیے. یہ بڑی اچھی قابل تحسین بات ہے. اب آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ ماہ رمضان کی اہمیت. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے بارہا حدیث مبارکہ سنی ہے کہ کس طرح آپ شدت کے ساتھ رمضان کا آپ استقبال فرمایا کرتے تھے. شعبان کے اندر اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو رات کو آپ نے قیام کرنا ہے اور دن کو آپ نے روزہ رکھنا ہے. اور آپ فرمایا کرتے جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ کہتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں رجب عطا فرمایا، پھر ہمیں شعبان عطا کیا، اب تو ہمیں رمضان تک پہنچا. اور اس میں ایک بات جو اہم ترین ہے
اس مہینے کی اہمیت کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان مکمل ہو جاتا تو اگلے 6 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی قبولیت کی دعا فرماتے رہتے اللہ 6 مہینے تک. اللہ اکبر. جس نبی کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں دیکھیے رمضان کی اہمیت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جبکہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی اور امام الانبیاء کی دعا کیوں کر رد ہوگی, لیکن 6 مہینے تک حضور نے اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 6 مہینے تک آپ اس کی قبولیت کی دعا فرماتے تھے, اور جب 6 مہینے مکمل ہو جاتے تو پھر انتظار کی دعا فرماتے, یا اللہ ہمیں اس ماہ رمضان تک پہنچا تاکہ اس کی سعادتیں اور اس کے فیوز و برکات کو ہم سمیٹ سکیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں ماہ رمضان کی اہمیت جو ہے اس قدر تھی. بظاہر تو ایک جو دوسرا آدمی طائرانہ نظر سے دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے کہ صبح اٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن بھوکے پیاسے اور شام کو پھر, تو اس کی کیا اہمیت ہے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ انسان کی زندگی میں ایک اتنی اہمیت رکھتا ہے. روزہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اس کا تصور نہیں ہے. یہ جو مکے کے لوگ تھے یہ روزہ نہیں رکھتے تھے. صوم کا لفظ مستعمل ضرور تھا پر روزہ نہیں رکھا جاتا تھا. وہاں روزہ رکھا جاتا تھا, گھوڑوں کو روزہ رکھوایا جاتا تھا, جہاں سے یہ صوم کا لفظ نکلا ہے. چونکہ جو اہل مکہ ہیں آپ کو پتہ وہ جنگجو لوگ تھے, بڑے مہم جو لوگ تھے اور لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں, تو ان کے ہاں جو ان کا روایتی جو ان کی سواری ہے وہ اونٹ ہوا کرتا تھا. صحیح. اور اونٹ ان کی تہذیب اور تمدن کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے, اس موسم کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے کہ وہ 7 دن تک پانی نہ پیے, 7 دن تک کھائے پیے کچھ نہ, تو وہ گزارا کرتا ہے اور صحرا کے اندر چلتا ہے. اور ان کو ایک برق رفتار جو سبک رفتار سواری کی ضرورت تھی, تو وہ اونٹ کو اس مقصد کے لیے پالتے تھے. صحیح. اور اس اونٹ کو, اس گھوڑے کو اس موسم کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. اور گھوڑوں کو روزہ رکھوانے کا ان کا جب موسم تیز ہوتا, باد سموم چلتی, تو وہ اپنے چہرے تو کپڑے سے لپیٹ لیتے تھے, لیکن گرمی کی طرف اور تیز ہوا کی طرف گھوڑوں کا منہ کر دیتے, پھر ان کو کھلاتے, ان کو مشق کرواتے تھے تاکہ جب ہم اس پر سوار رہے تو یہ موسم کے ساتھ مطابقت بھی رکھے اور اس کی مشق ہو جائے اور یہ ہمارے قابو میں رہ جائے. تو یہ صوم کا لفظ جو ہے یہ مکہ کے اندر مستعمل ہوا. جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا جو قبائل آباد تھے وہ چونکہ روزہ رکھتے تھے. حضور نے پوچھا یہ کس چیز کا روزہ ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہودی رکھتے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے اس دن نجات دلائی تھی تو شکرانے تو. اور آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے زیادہ ہیں, اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, لیکن اسلامی تشخص بھی برقرار رہے, ہم ایک نہیں رکھیں گے 2 روزے رکھیں گے. تو یہاں سے روزے کی ابتدا ہوئی. بالکل ٹھیک, بالکل بہت عمدہ آپ نے تمیداً گفتگو بڑی اچھی فرمائی. علامہ صاحب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے اس کی خوبو ایسی ہے کہ اسے باطل سے ہی چین آتا ہے, اسے جائز کام کبھی نہیں اچھا لگتا, اسے غلط کام ہی اچھا لگتا ہے. اور جس طرح کہ اب رمضان کا مہینہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نفس پہ کس قدر گرا ہوتا ہے. پانی نہیں مل رہا تو پانی, آپ پیاس لگی ہے آپ کو, کھانا نہیں مل رہا, بھوک لگی ہے آپ کو, اور دیگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح آپ کی جو یعنی جو رمضان کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے, جو ہماری وہ نیڈ ہے, وہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ہماری طبیعت پر انتہائی گراں گزر رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوتا ہے ہم جناب کھا پی کے وہ سارے اپنے انہی معاملات میں لگ جاتے ہیں. یہ جو میسج ہے روزے کا, یعنی جو روزے کی اہمیت جو اجاگر کی گئی علماء کے ذریعے, احادیث کے ذریعے جو ہم تک چیزیں پہنچی ہیں, یہ ہماری روح میں اترتی کیوں نہیں ہے؟ ہم پھر وہی باطل کی طرف چلے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ شوکت اویسی صاحب, آپ کو بہت مبارک ہو ماہ رمضان. کوہ نور کی پوری ٹیم کو ماہ رمضان مبارک, اور پوری دنیا کے ناظرین کو الحمدللہ بہت اعلیٰ آپ نے نشریات کا آغاز کیا, اس پہ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ جو انسان کا نفس ہے اس کو شر ہی پسند ہے اور جو رستہ جائز نہیں ہے اس کو وہی پسند ہے, مگر ماہ رمضان خالق کائنات کا یہ ہم سب پہ اتنا بڑا انعام ہے, یہ امت محمدیہ پہ انعام خداوندی
جاتی ہے کہ خالق کائنات کو اس امت سے بھی بڑا پیار ہے. ایسا محبت، ایسا پیار ہے کہ رب کائنات نے ایسی راتیں رکھی ہیں، ایسے دن رکھے ہیں، ایسے مہینے رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی امت محمدی کا فرد عبادت کرے گا خالق کائنات کی ذات اس کے اجر میں بے پناہ اضافہ کر دے گی. ماہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے ہر سو خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے اور رحمت خدا بندی کو کہ پورا مہینہ ہر لمحہ ہر ساتھ انسان کے ساتھ رہتی ہے، مگر ماہ رمضان میں لوٹ سیل لگ جاتی ہے، رحمتوں میں برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے، نفل فرض کا درجہ پا لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کو ابھارا جائے، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، نیکیاں اکٹھی کرنے کا موسم آ چکا ہے. یہ بہار کے دن ہے جو تمہیں نصیب ہو چکے ہیں. یا آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے عظیم تحفہ ماہ رمضان کا عطا کیا، اور نفس انسان جو ہے جس کو شر کا رستہ، جس کو خیر پہ چلنے میں دقت ہوتی ہے، گراں گزرتا ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے تو سب کو تربیت والا معاملہ ہے جس سب کو پیغام دیا جاتا ہے اب سب کچھ چھوڑ کے جو تم کرتے تھے اپنے نفس کو راضی کرتے تھے. رب کائنات نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جو بھی نفس کو تزکیہ کرے گا، تربیت کے ساتھ آگے بڑھے گا، وہ فلاح پا جائے گا. تو فلاح اس کے نصیب میں ہے قرآنی کے ورسز کے نقطہ نظر سے کہ قد افلح من زکاہا. تو تربیت نفس جو ہے، ہر بات نفس کی ماننا اچھا نہیں ہوتا، اس نفس کو قابو میں کرنے کا حکم ہے کہ اس نفس کو قابو کیجئے. دو رستے دکھا دیے، ایک شر کا ہے ایک خیر کا ہے. پھر بتا دیا انسان کو عقل عطا فرمائی کہ شر کے رستے پر چلو گے ان دا اینڈ اس کا رزلٹ یہ ہوگا، خیر کے رستے پر چلو گے تو ان دا اینڈ اس کا رزلٹ تمہارے حق میں یہ ہوگا ریوارڈ کی صورت میں. تو بتا دیا اب انسان نے چوز کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس طرف لے کے جانا ہے. اور اس کی تربیت بچپن میں جب ہم دیکھیں بڑے بڑے ایسے لوگ ہم نے ویسے سب دیکھے ہیں کہ اگر نماز میں سستی کمی کاہلی ہو بھی جاتی ہے، ماہ رمضان کے روزے وہ پکے رکھتے ہیں کیونکہ ایک طبیعت کا حصہ بن چکا ہے. جب ہم نے چیز کو اپنی طبیعت کا حصہ بنایا، اب ضرورت اس امر کی ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھ لیں، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں کہ ماہ رمضان میں ہم جو جائز چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، پورا دن فجر سے لے کے مغرب تک ان سے اجتناب کرتے ہیں. کھانا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے، یہ مشروبات ہیں، یہ خوراک ہے، حلال ہے، طیب رزق ہے. جائز چیزوں سے، حلال چیزوں سے اللہ کی رضا کی خاطر اتنی ڈیوریشن میں ہم دور رہتے ہیں. تو یہ پورا مہینہ جب انسان پریکٹس کرتا ہے جو جائز چیزوں سے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے، تو 30 ڈیز یا 29 ڈیز جب یہ پریکٹس رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اے بندے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا. ماہ رمضان آیا تو کریم رب کے قریب ہو گیا. پورا مہینہ یہ ایکسرسائز رہی ہے. جو ایک مہینہ جائز اور حلال چیزوں سے دور رہ سکتا ہے تو 11 مہینے حرام سے دور کیوں نہیں رہ سکتے، ناجائز سے کیوں دور نہیں رہ سکتے. یہ تربیت کے لیے یہ ایسا سامان ہے خالق کائنات کی طرف سے. یہ پورا پیکج ہمیں مل چکا ہے. یہ 30 ڈیز کا 29 ڈیز کا پیکج ہے جو صحیح معنوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، من صام رمضان ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی تربیت کے ساتھ جو ماہ رمضان کے روزے رکھ لے گا، یقین جانیے اس کا سال بھی اچھا گزرے گا. یہ تو ماہ رمضان ہے نا علامہ صاحب، اس کی تو فضیلتیں، برکتیں، رفعتیں کوئی شمار ہی نہیں ہیں. اور یہ جو بندہ مومن پر اس مہینے میں جو چھما چھم اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. میں تو یہ میرا پریکٹس رہی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو 3 روزے ایام بیس کے آپ رکھتے ہیں عام دنوں میں، عام مہینوں میں جو آپ 3 روزے رکھتے ہیں، وہ کسی کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ اس کا یہ بھی اثر ہوتا ہے ان 3 روزوں کا کہ انسان کے دل سے بغض، کدورت اور کینہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی صرف 3 روزوں پر آپ کے نفس پر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بغض سے دور بھاگتا ہے، کینے سے دور بھاگتا ہے. تو علامہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو پورا ماہ روزہ رکھنا، تمام اس کی جو لوازمات ہیں، تمام جو اہتمام ہے اس کے ساتھ 3 روزوں پہ تو یہ حال ہے کہ بندہ جو ہے وہ کینہ اور بغض اس کے سینے سے ختم ہو رہا ہے صرف 3 روزوں پر عام دنوں کے. تو پھر یہ اتنا بڑا مہینہ اور پھر اس میں تو کیا کیا نہیں ملتا ہوگا بندے. ماشاءاللہ. ویسا بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ جو ہمیں تحفہ عطا فرمایا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ جو آپ رمضان کا چھوڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے، کوئی عذر ہے، آپ شرعی عذر ہے، آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے وہ بعد میں وہ تعداد پوری بھی کر لی، تو آپ پورے سال کے روزے رکھ لیں اس کے مطابق. جو ایک روزہ آپ نے چھوڑا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو آپ ایام 20 کی بات کر رہے ہیں، وہ تو
نفلی روزے ہیں، مستحب ہے، رکھ لیے تو ثواب ہے. اور یہ وہ ہے کہ میں اس کے رزلٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ کتنا تو بڑا اجر رزلٹ ہے. جو ہے وہ میں اور آپ اس کا کیا بتائیں گے جب اللہ نے خود اس کا رزلٹ. اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون. یہ روزے ہم نے فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو. متقی کیوں نہیں ہوتے علامہ صاحب؟ اس عید لیے کے بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، وہی ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے، قرآن نہیں. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ میں سب کی بات نہیں کرتا، چند مقصد یہ کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کے ساتھ ہیں، کافی ہیں، 10% ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ریلیشن، جن کی ریلیونسی قرآن کے ساتھ، جن کا انٹلیکشن قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ پورا مہینہ پورا سال عبادت میں لگے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو 90% طبقہ ہے وہ رمضان میں قرآن کھولتا ہے، اس کے بعد نہیں کھولتا. مسجد کا رخ رمضان میں ہے، اس کے بعد نہیں ہے. مقصد جو اچھے کام وہ رمضان، خیرات بھی، صدقات خیرات بھی دے رہا ہے. عام دنوں میں علامہ صاحب کو 10 روپے مانگ لے تو اس کو جھڑک دیتا ہے. تو مقصد وہ ہماری روح بیدار کیوں نہیں ہوتی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. اس میں کافی سارے اس کے محرکات ہیں. پہلا محرک تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر لقمہ حلال نہیں جائے گا تو وہ بالیدگی روح کی. کیا بات ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے. اس کی اور بھی کافی ساری چیزیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے. بالکل امام وجہ اعظم فرمایا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص 9 روپے حلال کے خرچ کرتا ہے اور ایک اس کا روپیہ حلال کا ہے اور اس سے وہ ایک قمیص کا کپڑا خرید لیتا ہے، قمیص سلوا لیتا ہے، جب تک وہ قمیض اس کے زیب تن رکھے گا اتنی دیر تک وہ جتنی نمازیں پڑھے گا، جتنے روزے رکھے گا، جو کچھ بھی کرے گا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھیے ہمارے تو 9 کے 1 روپیہ کیا ہے، میں تو خالی ناپید ہو چکا ہے رزق حلال. اس کی بہت زیادہ فقدان ہے، بہت زیادہ کمی ہے. شیورٹی نہیں ہے کہ ہمارا رزق حلال ہے بھی کہ نہیں، اس میں کہاں کیا وہ تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے کہ لوگ سود سے بچیں گے لیکن سود کا گرد و غبار پھر بھی اس پر آ پڑے گا. کیا بات. تو جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں تو یہاں تو میرے خیال ہے رزق حلال یا لقمہ حلال یا کسب حلال یا عقل حلال یا شرب حلال جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے کسی بھی عمل کی اگر ہم نے بالیدگی حاصل کرنی ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اگر کسی بھی عمل کی روح ہم نے تلاش کرنی ہے تو پہلے ہم نے اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حلال ڈالنا ہوگا. اس کی کوشش کریں گے. یہ بنیادی ایک بہت بڑا ریزن ہے، بہت جس پر عام بات نہیں ہوتی. اب تو وہ تمیز ہی ختم ہو گئی اور یہ خطرناک ترین ایج ہے، خطرناک ترین ایک اینڈ ہے، وہ کنارہ ہے خطرناک ترین. عیب کو عیب نہیں سمجھنا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا. جو گناہ حضور نے فرمایا، یعنی یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب لوگ نیکی اور بدی میں فرق جو ہے وہ، اور رمضان کی یہی پہچان ہے. رمضان کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، صحیح واضح کرنے والا ہے، حد فاصل کھینچنے والا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے جو رمضان کی روح ہے اس کو ہم نے تلاش کرنا ہوگا. رمضان پہلے آتا ہے تو رزق حرام کا تو ہم نے پہلے سے اہتمام کر لیا ہوتا ہے جی. جو ریٹ ہے وہ منافع خوری ہے وہ عروج پر چلی جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ رمضان کے لیے کر لیتے ہیں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی اتنی دیر تک اس کی روح. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. کہ میں اسی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ان چیزوں کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. عید کے بعد بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جو رمضان میں کچھ رسمی طور پہ چھوڑا تھا، جو کچھ ہم نے اسے ہم نے جناب عید کے فوراً بعد پھر سے اختیار کر دیا. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہو گئی ہیں. نہ جانے کیسے ختم ہوں گی. مجھے تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ختم ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی. کوشش بھی کرتا ہے اس دور میں، کوئی بات بھی کرتا ہے تو چلو ایک نکار خانے میں کوئی توتی بجا رہا ہے. اجر تو ملے گا نیت کا، آپ کی نیت کا اجر تو ملے گا. فیصل بھائی کلام شامل کریں گے. کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت سارے اشعار ہیں مصطفیٰ جن کے رمضان شریف مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں گزرتے تھے دیوانوں کے لیے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے،
وہ پھر کہیں گے واپس میرا غلام آئے، میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے واپس میرا غلام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا۔ در نبی کے فقیروں میں میرا نام آئے، در نبی کے فقیروں میں میرا نام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ حسن حسین کا دیتا واسطہ ان کو، حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ ان کو، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، بروز حشر بلائیں گے جب غلاموں کو، تو ان غلاموں میں غازی تیرا بھی نام آئے، تیرا بھی نام آئے، تو ان غلاموں میں غازی تیرا بھی نام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم زد وزد۔ فیصل بھائی جس وقت نعت پڑھ رہے تھے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ جو رہتا تھا وہ پچھلے 2 سال سے، یعنی پچھلے سال بھی کووڈ کی وجہ سے رمضان میں جانا نہیں ہوا، اس سال بھی جانا نہیں ہوا،
نہیں ہوا، اور اب نہ جانے کہ آگے کیا ہوگا. یہ وبا، یہ بلا ہمارے اس سسٹم کو جتنا برباد کر چکی ہے، اور مزید آگے نہ جانے کتنی بربادیوں کا سامنا ہمیں کرنا ہے. معیشت پاکستان سمیت بہت سارے ملکوں کا بہت ہی برا حال ہے. غربت کے حوالے سے کہہ لیں، روزگار کے حوالے سے کہہ لیں، وبا اور بیماری کے حوالے سے کہہ لیں. اس بیماری کی وجہ سے ہی جو دیگر مصائب و مشکلات پیدا ہوئے، میری دعا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سب کا جو سفر جاری و ساری تھا، اللہ رب ذوالجلال اس ماہ مقدس کے صدقے و طفیل ایک بار پھر حضور کی بارگاہ میں ہم سب جائیں، اور حضور کی بارگاہ میں ہم غلاموں کا سفر جاری و ساری رہے. اور رمضان کا آخری عشرہ جو سرکار علیہ السلام اپنی بارگاہ میں عطا کیا کرتے تھے، وہ ایک بار سے پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے. رمضان کا مہینہ آتے ہی علامہ صاحب تھوڑا سا موضوع ہمارا ثقیل ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک دم سے ہی چھڑی اٹھا لی ہے کہ بھائی کیوں نہیں ہمارے اوپر اثر ہوتا، کیوں نہیں ہمارے اوپر اثر ہوتا. انشاءاللہ اثر ہو جائے گا، میرا ایمان ہے انشاءاللہ اثر ہوگا. اور اثر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اثر ہونا نہ ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. وہ کوئی اللہ کے بزرگ تھے نا، اللہ کے کوئی ولی تھے، تو وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدے مصروف تھے. تو ایک جگہ جو ہے وہ چھری لے کر کھڑے ہو گئے کہ جی یہ بس آج مجھے میرا نفس کہیں مل جائے تو میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا. تو اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے وہ نفس جناب سامنے آ گیا. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کا مجاہدہ جو ہے، آپ کتنا مجاہدہ کر لیں، کتنی ریاضت کر لیں، آپ مجھ پہ قابو نہیں پا سکتے. اللہ نے مجھے جو ہے وہ ناقابل تسخیر رکھا ہے صرف اس لیے کہ یہ سسٹم چلتا رہے. اور اگر ہم اس پر علامہ صاحب اگر مثال کے طور پہ ہم اس پر قابو پا بھی لیں تو پھر وہ جو گناہ اور جزا کا جو معاملہ ہے اس میں بھی پھر کہیں نہ کہیں جا کے معاملات عجیب و غریب ہو جائیں گے. تو اللہ رب ذوالجلال کا ایک سسٹم ہے. لیکن دیکھیں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص کے ساتھ اس رمضان کو گزارنا ہے، اور پھر اس اخلاص کو قائم رکھتے ہوئے عید کے بعد بھی ہمیں اس پر امپلیمنٹ اپنی زندگی پر کرنا ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار گوگل بابا کو سرچ کرو، علامہ صاحب سرچ کرو تو 240-44 مذاہب و عقائد ہیں پوری دنیا میں. ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے، ہم کیا کر لیتے؟ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ ہم کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور پھر عاشقوں کے سبحان اللہ ایک گروپ میں پیدا ہوئے. وہ ان گھروں میں پیدا ہوئے جہاں نعت، حضور کی محبت، حضور کے عشق و محبت کی تلقین بچپن سے ہماری گھٹی میں ہماری ماں نے ہمیں وہ دی ہوتی ہے. ہم سب کا یہی حال ہے. تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اثرات بھی ہوں گے. تھوڑا سا اس پر بات ہو جائے کہ اب یہ دن پہلا روزہ آج جو ہے وہ تمام ہوا، سمجھ لیں مغرب ہونے والی ہے. کیا وہ چیزیں اختیار کی جائیں کہ ہم کچھ 10% کہہ سکیں کہ یار ہاں ہمارا رمضان اچھا گزرا ہے اور ہم نے بڑا اہتمام کیا ہے؟ اپنے آپ سے کہیں، ویسے تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن کیا ایسے وہ آپ مجاہدات بتائیں گے یا کیا ایسے طریقے بتائیں گے کہ جس سے ہماری زندگی میں یہ چیزیں اور بہتر طور پہ آ جائیں؟ بالکل ٹھیک آپ نے بجا فرمایا. دیکھیں ماہ رمضان جب آتا ہے تو ماحول نیکیوں والا ہوتا ہے، سبھی اسی رنگ میں رنگے دکھائی دیتے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اصحاب موجود ہوتے، عرض کرتے آقا جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ بس بیٹھے رہیں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، لگتا ہے دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے جائیں، مال و متاع کو چھوڑ دیا جائے، کاروبار چھوڑ دیا جائے، آپ کے پاس رہیں. آقا جب دنیا میں جاتے ہیں، جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، جب تجارت کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، وہاں دل جا کے کچھ اور ہو جاتا ہے. جب آپ کے پاس لوٹتے ہیں پھر کیفیت اور ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ایمان کی علامت ہے، یہی تو ایمان کی نشانی ہے. آپ 24 آورز ایک کیفیت میں نہیں رہ سکتے، آپ 24 گھنٹے ایک طریقے سے نہیں رہ سکتے. یہ کیفیت ماہ رمضان میں آ کے اگر آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہوگے جو غافل ہو چکے ہیں، جو غفلت کے جو پردے جن پہ پڑ چکے ہیں. کم از کم آپ کا رب کائنات کا اتنا کرم تو ہے کہ ایک مہینے میں تو آپ بیدار ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہاں پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں ہم ایک ہدف طے کرتے ہیں، گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس گول کو حاصل کرنا ہے. تو ہم نے ماہ رمضان کے روزوں کو رسم نہیں بنانا، اس پورے ماحول کو رسم نہیں بنانا، اسے فرض سمجھ کے، اللہ کی عطا سمجھ کے ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں
لوگ تھے اس برس نہیں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں. دنیا کے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے ہم اکارڈنگ ٹو گول محنت کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں چیز مل جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں، ہم سکسیسفل ہو جائیں. مگر ہمیں چاہیے ماہ رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، یہ رسم نہیں ہے، ہم نے تقوی کو حاصل کرنا ہے. ماہ رمضان کے ایک ہدف، ایک ٹارگٹ ہے. وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ ٹارگٹ ہے تقوی، متقی بننا، پرہیزگار بننا. ہم روزے بھی رکھتے جائیں، جی ہم روزے بھی رکھتے جائیں، نماز بھی پڑھتے جائیں، آیات بینات کی تلاوت بھی کرتے جائیں، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا ہمارا مقصد ہے متقی بننا، ہمارا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا. اگر ہم نے تقوی حاصل کر لیا اٹ مینس کہ ہم نے رمضان کے روزوں کا حق ادا کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض روزہ دار ایسے ہیں انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. میں تمام ناظرین، میری خواتین، میری بہنیں، بھائی، دوست احباب، بعض روزہ دار ایسے ہیں جنہیں کھانے پینے کے سوا، بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. بھوک مل گئی، پیاس مل گئی. وہ کون ہے؟ جو روزے کا حق ادا نہیں کرتے، جو روزے کے حقوق ادا نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے ہم روزے کا حق ادا کریں. آج پہلا روزہ ہے، عرض یہ کر لیں پہلا روزہ ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ روزے رکھیں، پکی اچھی نیت کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. روزانہ قرآن پاک کھولیں. یہ زندگی دینے کے لیے کتاب آئی ہے، یہ ہمیں کامیابی کے گر سکھانے کے لیے آئی ہے. ہم نے روزانہ ایک رکوع پڑھ لیں، آپ 6 آیات پڑھ لیں، آپ 3 آیات پڑھ لیں. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نرمی سے رہیں، میٹھے بول بولیں. آپ جو بد اخلاقی ہمارے سماج میں اتنی ہو چکی ہے کہ شوہر بیوی سے اچھی طرح بات نہیں کرتا، بیوی شوہر سے نہیں کر رہی، بچوں سے باتیں نہیں ہو رہی. بد اخلاقی جو ہے خدا را اسے ختم کیجئے. آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. مہربان بن جائے، تلاوت قرآن مجید کیجئے اور مہربان بنے. اپنے مزاج سے گرمی اور برہمی اور شدت کو ختم کر کے نرم مزاجی کی طرف آئیں، اچھے اخلاق کی طرف آئیں. تلاوت کریں اور بچوں کے ساتھ مل کے درود و سلام کی محفل سجائیں، چاہے 10 منٹ کی ہو، چاہے آدھے گھنٹے کی ہو، اور ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے بدلنا ہے. یہ لائف ٹیمپریری ہے، یہ ہے پرماننٹ کچھ بھی نہیں. تو اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ آپ نے ایک بات کی، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. کیجیے. آپ نے فرمایا کہ 10 منٹ کی ایک درود و سلام کی محفل کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں 4-5 افراد ہیں، ہم یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، میسج جا رہا ہے پوری دنیا میں، نہ جانے کون کس جگہ ہماری بات کو پک کر لے اور اس پر عمل شروع کر دے، اس کی بھی نجات کا سامان ہو جائے اور ہمیں بتانے پر اجر و ثواب مل جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پورے ہفتے میں ایک دن کیوں نہیں مختص کر دیتے، جمعے کا دن، کہ بھئی جمعے کے دن بعد از عصر یا بعد از جمعہ ہم اپنے گھر میں 5-10 افراد جو بھی ہیں، 4 افراد ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، جو بھی ہیں، یہ مل کر درود پاک کی محفل کا ایک اہتمام کریں. 200 300 4 جتنی طاقت ہے اتنا پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور. بالکل ایسے ہر ہفتے یہ کام کریں. تو میں نے یہ دیکھا ہے علامہ صاحب کہ جن لوگوں نے درود پاک کی کثرت کی، صلاۃ و سلام کی کثرت کی اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اللہ نے ان کی زندگی میں بہاریں عطا کی. بالکل یہ میں نے دیکھا. یہ بہت اچھا میسج دیا آپ نے. ہم کم از کم بدلنے کی کوشش تو کریں. ہم کہیں کہ ہم نے بدلنا ہے. فرسٹ آف آل چینج یور سیلف. اصل کامیابی یہ ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرنا. ہم سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، بدلیے، مگر پہلے اپنے آپ کو تو بدلیں. ہم یہ تو نیت کر لیں کہ ہم تلاوت قرآن مجید کا معمول بنائیں گے. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مقدس میں قرآن پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیے. یہ ماہ مقدس قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ جب تعلق بحال ہوگا، قائم ہوگا، اور ایسے پروگرامز کریں گے، محافل کریں گے، پروگرامز سنیں گے بھی، گھر کا ماحول اچھا کر لیں. پلیز گھر کا ماحول اچھا کر لیں اور اچھے طریقے سے بات کرنا سیکھ لیں. چھوٹوں بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پہ شفقت کریں اور جو چھوٹے ہیں بڑوں کا ادب کریں. ماہ رمضان ہمیں درس دیتا ہے مواخات کا، مواسات کا، ملنے کا، محبت کا، اظہار کا، قربانی کا. جب یہ ہماری زندگی میں چیزیں آ جائیں گی، آپ دیکھیے گا کہ لائف چینج ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اچھا علامہ صاحب، جہاں آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ ہماری زندگی میں جو یعنی کسی نہ کسی ذرائع سے حرام موجود ہے، کمائی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کمائی کی وجہ سے بھی ہماری عبادات میں وہ لطف نہیں ہے، وہ سرور نہیں ہے، اور پھر وہ ہماری عبادات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی، اس کا اثر نظر نہیں آتا. تو وہ بھی اپنی جگہ ایک ہے بدنگاہی، جو کہ بہت زیادہ اس بیماری میں ہم لوگ مبتلا ہیں. خاص طور پہ اس کو آپ اٹھا لیجئے، موبائل کو آپ اس میں کسی ویب سائٹ پر چلے جائیں، فیس بک آپ دیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل، وہ اسکرول کرتے کرتے جناب کوئی نہ کوئی کمرشل آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ایڈ آ جاتا ہے. بدنگاہی کا شکار آج کے معاشرے میں
انسان بہت زیادہ ہے. تو اس کا کوئی بتائیں کہ اس کا کیا کوئی حل ہے, کس طریقے سے اس عذاب سے جان چھڑائی جا سکتی ہے, کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اتنا مشکل ترین آپ نے سوال کر دیا ہے, شاید میں تو اس کا جواب نہ دے پاؤں. جو صورتحال آپ نے بتائی ہے ہاں, کہ رگو پے میں ڈوب گیا ہے, یہ رگو پے میں ڈوب گیا ہے, سرایت کر گیا ہے. اور میں بیٹھے کل پرسوں بھی کہیں بیٹھے ہوئے یہی بات کر رہے تھے کہ میری بیٹی کے پاس موبائل ہے, بہن کے ساتھ پاس موبائل ہے, خواتین کے پاس موبائل ہے, بھلے ہی وہ کوئی بری چیز نہ دیکھتی ہو, لیکن جب وہ موبائل کو کھولتے ہیں, یوٹیوب کھولتے ہیں, فیس بک کھولتے ہیں, نامحرم پہ نظر نہیں پڑتی, تو نامحرم کی نظر بھی پڑتی ہے. اور دوسری چیزیں, ایسی چیزیں تو پوسٹیں سامنے آ جاتی ہیں, بھلے ہی آپ اس کو آگے کر دیں, لیکن ایک مرتبہ آپ اس کو دیکھ کے ہی آگے کریں گے, ہلا جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا فتنہ, ایسا میں سمجھتا یہ دجال کی ایک صورت ہے جو ہمارے گھروں کے اندر, ہماری جیبوں کے اندر, ہمارے بستروں کے اندر, رات کو بچے سوتے نہیں ہیں, دیر دیر تک یہ دیکھتے رہتے. تو یہ ایک بڑی خطرناک ترین صورتحال ہے. اور جو آپ فرما رہے تھے شروع میں, جو رزق کی حلال, اس پر کلام کریں گے جی, اس پر مزید کلام کریں گے. علامہ وقاص علی خالد صاحب سے بھی انشاءاللہ ان کا بھی اوپینین لیں گے ہم, اور اس پر ضرورت ہے بات کرنے کی, بہت ضرورت ہے, تفصیل سے ضرورت ہے بات کرنے کی. اس پر بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ رمضان سلطان میں ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ رحمتوں کی ساتھ جو ساتیں ہیں, یہ برکتوں کی ساتیں ہیں, یہ کرم کی ساتیں ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ان ساتوں میں ہمارے ساتھ رہیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. ہو کرم جو بندے پر, بندہ پروری ہوگی. ہو کرم جو بندے پر, بندہ پروری ہوگی. کبریا کے جلووں کیا سما بدا ہوگا. کبریا کے جلووں میں کیا سما بدا ہوگا. محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی. محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی. بات کیا ہے باد صبا, اتنی کیوں میسر ہے. بات کیا ہے باد صبا, اتنی کیوں میسر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سو کھلے یہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے
ایک بے سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بے سنی ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ جی، سبحان اللہ۔ سید محمد شفقت شیرازی صاحب بڑے ہی احسن انداز میں بزرگوار ہیں اور بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے سرکار دو عالم نور مجسم فخر ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور پر لائیو جامعہ برکات العلوم سے، اور یہ جو خوبصورت سی نشست ہے اس کے اندر ہم نے جس طرح یہاں پر اس سے پہلے بھی آغاز جاری تھا اور یہاں پہ مہمان بھی موجود ہیں جو افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے تمام کے لیے، اور یہ سارا کچھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، اس میں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ آج ناظرین کرام پہلا روزہ ہے اور ہم استقبال کا رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کا بڑی ہی تسک و احتشام کے ساتھ اور بڑی محترم بشان کے ساتھ جو ہے اس کا استقبال فرماتے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے سوال کیا کہ اے عمر، تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون سا مہمان تمہارے پاس آنے والا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا کوئی نئی وحی آنے والی ہے ہم پر؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا پھر کوئی ہم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے، کوئی جماعت آنے والی جو حملہ کرنے والی ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے پاس رمضان آنے والا ہے اور تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو۔ تو یہ اتنی اہم بات اور یہ اتنا اہم مہینہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب کے اندر بھی ہمیں برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا فی رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ جب ہم رمضان تک پہنچ جائیں گے تو پھر اس میں خود بخود برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں اور اللہ کی فیوز و برکات ہوتی ہیں۔ اس لیے تو اس کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت کہتے ہیں، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کہتے ہیں، اور یہ عشرہ جو چل رہا ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اور ناظرین یہاں پر ہمارے پاس مہمان بھی موجود ہیں، مہمان میں الحاج محمد عمر صاحب موجود ہیں ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے مدرس بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ میری مراد جو ہے محمد علامہ مفتی رفیق نقشبندی صاحب سے ہے، وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ چند باتیں جو جیسے میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے کہیں تو ان کی بھی کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں کچھ باتیں اس حوالے سے بتائیں۔ جی بسم اللہ کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریات اہل بیتہ اجمعین. حمد و صلوات کے بعد محتشم سامعین و ناظرین، آج رمضان المبارک کی پہلا روزہ اور اس کی جو آج ہم استقبال کر رہے ہیں، تو اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سپارے کی آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت فرمایا ہے. یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت اور اس میں روشن دلیلیں ہیں، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. بے شک بے شک. اب یہ ماہ مبارک جس میں ہم آج موجود ہیں، اور تھوڑا سا میں آپ احباب کو اس کا پس منظر بتاؤں کہ رب ذوالجلال نے بنی نوع انسان کو جب پیدا فرمایا، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء و رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء و رسول میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و عرفہ مقام جو دیا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. بے شک بے شک. اور ان انبیاء و رسولوں کو لوگوں کے ہدایت کے لیے صحیفے اور کتابیں عطا فرمائی ہیں، اور ان صحیفوں اور کتابوں کو عطا فرمانے کے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور گویا اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ہم وہ امت ہیں کہ ہمیں اللہ نے نبی بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ دیا ہے، کتاب بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ دی ہے، اور مہینہ منتخب وہ فرمایا جو سب مہینوں میں افضل و اعلیٰ ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں میں اور آپ موجود ہیں. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کو برکت اور رحمت کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہماری زندگیوں میں رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم حدیث کی روح سے دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس کا یہ مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. وہ مہینہ برکتوں اور عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے فرمایا کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے. اور یہ ایک لمبی حدیث ہے. اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر تم ایک غیر رمضان میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ عام عبادت کرتا ہے وہی ثواب ملے گا، لیکن اس میں بڑھا دیا جاتا ہے. کیسے کہ اگر وہ نفل پڑھتا ہے تو نفل کو فرض کے برابر کر کے ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرتا ہے، فرض جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اس کو 70 فرضوں کے برابر اسے جو ہے وہ ثواب دیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ بات عام ذہنوں میں یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم
2 रकत नफल अदा करें, उन 2 नफलों को 2 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब दिया जाता है, और 2 फ़र्ज़ पढ़ें उनको 70 फ़र्ज़ों के बराबर जो है वो बढ़ा दिया जाता है। इधर भी है, हर एक नेकी के काम में है। हम जो जो नेक अमल करते हैं तमाम अमाल का सवाब इस माह मुबारक की बरकत से जो है वो बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ता है? इसमें ये इंसान के इखलास, उसका जितना उसमें इखलास होगा तो इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें जो है वो उसे सवाब अता फरमाएगा। और ये वो महीना है कि अगर हम देखें कि इस महीने के लिए रब ताला ने फरमाया कि कुरान उतारा गया है। यूँ तो बाकी भी महीने थे। और एक बात मैं यहाँ और बताता चलूँ कि पहले जो सहीफ़े उतारे गए या जो किताबें उतारी गई हैं वो तमाम के तमाम सहीफ़े और किताबें भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में उतारे गए। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। कुछ देर का वक्फ़ा हुआ था और उस वक्फ़े में यकीनन आप खदीजा वेलफेयर सोसाइटी का एक बहुत ही मुख्तसर सा प्रोग्राम था जिसकी तरफ हम आपको लेकर गए थे। अब वहीं से हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह जो उलमा से गुफ्तगू का सिलसिला था और मुमताज़ व मोहतरम सनाखा हज़रात हमारे साथ शामिल थे, वहीं से कनेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर दरमियान में ज़ाहिर है कि अज़ान मगरिब होगी, इफ्तार का टाइम होगा, तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा और 8 बजे तक इंशाअल्लाह आप हमारे प्रोग्राम को मुलाहिज़ा कर सकेंगे। गुफ्तगू हमारी हो रही थी कि रमज़ान अल करीम का महीना जो है इसकी फ़जीलत के हवाले से बात हो रही थी, और फिर ख़ास तौर पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी कि भाई हमारी ज़िंदगी में इसका रंग आता क्यों नहीं है, हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का रंग चढ़ता क्यों नहीं है। वो जो तक़वा की सदाएँ लगाई जाती हैं, तरबियत दी जाती है और बार बार बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि भाई ये तक़वे का महीना है जिसमें आँख का कहना चाहिए कि रोज़ा, ज़बान का रोज़ा। हम तो समझते हैं ना कि जी खाली सहरी में खा पी लिया, जितना भी खा सकते थे खा लिया, 2-4 निवाले ज़्यादा भी यहाँ तक भर के खा लिया हमने, और उसके बाद जनाब सो गए, सो के उठे कोई 2, 2:30, 3 बजे, फिर जनाब उठ के मोबाइल और ये और वो अंट शंट बंड में लगे रहे। ज़ोहर की नमाज़ का हमें ख्याल नहीं रहा, फिर जनाब असर की नमाज़ भी इसी तरह निकल गई, फिर वो अफ्तार का टाइम आया तो जनाब दस्तरखान पे पिल पड़े, जनाब शुरू हो गए खाने पे, फिर यहाँ तक खाया, खाने के बाद उसके बाद निकले जनाब रोडों पे, सड़कों पे और मारे मारे फिरते रहे, रात हमने इसी में गुजारी। मकसद ये कि ये रमज़ान नहीं है, ना कोई इसे समझे कि मैंने रोज़ा रखा है, ये रोज़ा नहीं है। रोज़े की जो कंडीशंस अल्लाह के महबूब ने बताई हैं कि आँख का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है, आपके हाथ का भी रोज़ा है, आपके कान का भी रोज़ा है, और ये सारी चीज़ें जब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी, आपके रोज़े में इन्वॉल्व नहीं होंगी, शामिल नहीं होंगी, तो जान लीजिए कि फिर रोज़ा नहीं है, बल्कि बस एक जिस तरह अल्लाह के महबूब का फरमान अभी हम सुन रहे थे अल्लामा साहब से कि ऐसे रोज़े मुँह पर दे मारे जाते हैं कि भाई आपके ऐसे रोज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो गोया के हासिल कलाम ये है कि मकसद क्या है रोज़े का, कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए, हमारी ज़िंदगी बदल जाए, हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, तहारत पैदा हो, हमारी रूह में तहारत पैदा हो, फिर हमारी नमाज़ें जो हैं ख़ास तौर पर वो एहतमाम वाली नमाज़ें बन जाएं, तब तो हमारी बात बन सकती है। अदरवाइज़ फिर ये भूखा और प्यासा रहने वाली बात है। अल्लाह करे हमारी कोशिश है, भूखे प्यासे रह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुदा न खास्ता इसका ये मतलब अख़ज़ कर लें कि भाई हम तो भूखे प्यासे रहते हैं, बाकी तो हम बुराइयां कर रहे हैं, तो कल से हम भूखे प्यासे भी नहीं रहेंगे, छोड़ो ये सब छोड़ छाड़ देते हैं और बस जो हमारी ज़िंदगी थी वैसे ही हमने गुजारनी है। नहीं, इसका कतई मतलब ये नहीं है। अगर भूखे प्यासे आप रहते हैं तो कोशिश करें कि तक़वा वाली ज़िंदगी आ जाए। वो जो रमज़ान की कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है रोज़े की, जो उसकी हमें ज़रूरतें हैं, उसका हम ख्याल रखने वाले बन जाएं। कोशिश करेंगे, नियत करेंगे तो नियत का भी सवाब हमें मिलेगा। अल्लाह साहब तशरीफ़ फरमाए
علامہ وقاص علی خالد صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہماری زندگی میں آتا، کیوں نہیں ہمارے اوپر اس کے اثرات آتے، تو اس میں ایک بنیادی وجہ علامہ جعفر شمسی صاحب نے ابھی بتائی تھی کہ بھائی اس میں بہت بنیادی وجہ جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہماری جو کمائی ہے، جو ہمارا ذریعہ معاش ہے، اس میں کہیں نہ کہیں سے سود انوالو ہے یا حرام کا کوئی لقمہ انوالو ہو جاتا ہے، ہمارے جان بوجھ کے بھی اور انجانے میں بھی، نادستگی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہماری بدنگاہی ہے یہ ختم نہیں ہوتی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس ہمارے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں تھوڑا سا ہمیں پتہ لگ جائے؟ دیکھیں، بدنگاہی یہ معاشرے کا ایسا ناسور بن چکا ہے کہ اس میں ہر کوئی انوالو دکھائی دے رہا ہے، ہر کوئی، الا ماشاءاللہ کی گنجائش تو ہر وقت رہتی ہے، مگر یہ جو آپ نے ایک بات کر دی ہے اور یہ ایسا ایک آپ نے نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے جس پہ بات بھی بہت کم ہوتی ہے، مگر یہ ریزن بہت بڑی ہے۔ ہم نے بدنگاہی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ بدنگاہی ہے، گناہ ہی نہیں سمجھتے، بالکل اس کو تو ہم نے اتنا آسان لیا ہے کہ یہ تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں کہ یہ بدنگاہی ایسا معاملہ ہے، گو کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ یہ جو نگاہ کا جھکانا ہے، مرد اپنی، اگر عورتیں نگاہیں جھکانے کا حکم ہے تو مردوں کے لیے بھی حکم ہے، وہ بھی پاکیزگی لے کر آئیں، وہ بھی طہارت لے کر آئیں، وہ بھی دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں۔ تو بدنگاہی نے اس معاشرے کو اپنی جو لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو یہ تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کزنز کے اندر دیکھ لیں، سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں، سکولز کالجز کے اندر، محلے بازار کے اندر ایسا معاملہ بن چکا ہے کہ یہ ٹاپک بھی ٹاپک نہیں رہا، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی بات کی جائے کہتے ہیں ہمارے دل کا تقویٰ ہے، ہماری سوچ ایسی نہیں ہے۔ اسلام نے ظاہر پہ بھی بات کی ہے، باطن پہ بات کی ہے، اور یہ حیا، جب انسان میں حیا آتی ہے، آقا علیہ السلام فرمایا کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے پھر جو کچھ مرضی کرتے رہو، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، پھر جو کچھ تم مرضی کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ یہ اتنا بڑا انسان کا درجہ ہے کہ جس میں حیا ہو جائے، اور حیا شرم و حیا یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نگاہوں سے۔ انسان اپنی نگاہ کو پاک رکھتا ہے، اپنی نگاہ کے ساتھ اپنی سوچ، یہ دو چیزیں ویسی بھائی یہ درست ہو جائے نا، ہمارا یہ معاشرہ سدھرنا شروع ہو جائے گا، اور ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر پوزیٹیو چینج دکھائی دے گا۔ اپنے گھر کے اندر ایک سوچ اور ایک نگاہ، ہم سوچتے بھی اچھا نہیں اور دیکھتے بھی اچھا نہیں۔ جب ہم سوچنا اچھا شروع کر دیں گے، ہمارے دماغ میں سب کچھ اچھا چلے گا، پھر ہم اچھا دیکھیں گے۔ دماغ اور جو آنکھ ہے اس کو بدلنے، آج اس ماہ رمضان میں ہمیں یقین کے براق پہ سوار ہوتے ہیں، تو یقین یہ کیجئے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، ہم نے اپنی سوچوں کو پاک رکھنا ہے۔ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے، جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے، یعنی کفر کی جو بیس بنتی ہے اس میں سے ایک بیس یہ بھی ہے کہ تو اپنے نفس کی آرزو پر آمادہ رہتا ہے، جو تیرا نفس کہے تو اس پر قائم ہے، جو تیرا نفس جدھر لے کر جا رہا ہے تو ادھر جاتا ہے۔ گویا کہ کفر کی اگر کوئی بنیاد، جو ایک کفر کی عمارت ہے، اس کی بنیادوں میں ایک یہ نفس کی آرزو بھی شامل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جو آپ نے بات کی۔ اچھا، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ ہم اس کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بدنگاہی تو ہمارا یہ چیپٹر ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہم اپنے نفس کی مرضی کو یہ شتر بے مہار کی طرح ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ غلط ہے، ہمیں کفر کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ہم نہیں سوچتے اس بات۔ بالکل، یہاں احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، احساس پیدا کرنا ہے۔ نگاہوں کو پاک رکھا جا سکتا ہے، اب بھی رکھا جا سکتا ہے اگر یہ ایسے جو جدید کی ٹیکنالوجی کا دور ہے، مگر ہم نے جب انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو، یہ ہو جائے گا۔ کیوں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، مگر آگے حکم یہ ہے کہ نفس کو تم نفس لوامہ سے آپ نفس ملہمہ کی طرف لے کر جاؤ۔ رادیہ مردیہ تو بڑی دور کی بات ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ کم از کم نفس ملہمہ پر آ جاؤ جہاں برائی لگے اور اچھائی لگے۔ ہم نے اپنے آپ کو ترقی تو کرنی ہے، آگے تو بڑھنا ہے۔ ترقی کس میں؟ اپنی باطنی طہارت میں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ انسان کو باطنی طہارت کی طرف لے کر جاتا ہے، ظاہری طہارت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بد نگاہی سے انسان بچتا ہے، بے حیائی سے دور رہتا ہے، برے کاموں سے دور رہتا ہے۔ بس اس کو چاہیے کہ اگر رہا ہے
تو زندگی کا حصہ بنا لے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں شوکت اویسی صاحب کے جنہوں نے زندگی کو بدل دیا, اپنی زندگی بدل لی ہے ان لوگوں نے. اگر تعداد ان کی مقدار کم ہے مگر ہے تو صحیح. ہاں ایک شخص 2 شخص اگر رمضان میں اس بات کی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی, جب انسان مستقل نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ برائی سے روکتی ہے, یہ واقعی روکتی ہے. مگر کیونکہ جب ہم اس کی روح ادا کریں گے, اس کا حق ادا کریں گے, ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے. جب تک اس عبادت ایک ہے رسم ایک ہے روح, جب تک رسم کے طور پر رہیں گے تو سجدے کریں گے فائدہ نہیں ہوگا, رکوع کریں گے فائدہ نہیں ہے, روزہ رکھیں گے وہ بس واپس کر دیے جائیں گے. جب روح کو سمجھ لیا نماز کی, زکوٰۃ کی, روزے کی, تو انسان کی زندگی میں ایسا بدلاؤ آئے گا کہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ بھی اس کے حصے میں. صحیح, بالکل صحیح بجائے ارشاد فرمایا آپ نے کہ علامہ صاحب ہماری زندگی میں اصل میں رونا یہی ہے ہمارا کہ ہم روتے رہتے ہیں. بس ہم رونا ہمارا یہ ہے کہ ہم جناب اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے کہ آپ نے کیا بتایا ہے اس پر. جناب میں جناب بڑا پکا سچا دیوانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں جناب عاشق رسول, لیکن میں جناب میں نمازیں پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, لیکن جو ہمیں جو ایک پیرامیٹر بتایا گیا ہے, روڈ میپ ہے پورا, جو ایک صراط مستقیم ہے, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو انشاءاللہ اس پر مزید کلام ہوگا. بریک پر ہم جا رہے ہیں اور اذان مغرب اب قریب ہے. ناظرین محترم, پہلا روزہ ہم افطار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو روزے کے فوراً بعد ہمارا ایک اور پروگرام استخارہ جو ہے, جو کہ آپ کا بڑا پسندیدہ پروگرام ہے, انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین محترم, ایک بار پھر رمضان سلطان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. اور اب جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کا بڑا ہی پسندیدہ پروگرام ہے استخارہ, اور اس پروگرام میں علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ کے مسائل و مصائب کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں. پھر آپ کی مشکلات کو سن کر علماء کرام قرآنی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے لیے وظائف تجویز فرماتے ہیں, اور جو مشائخ اعظام سے جو وظائف چلے آ رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل اس وقت تک کارگر نہیں ہوتا, اس وقت تک اس کا اثر نہیں ہوتا کہ جب تک آپ نماز کی پابندی نہ کریں. اس بندے کا وظیفہ بڑی جلدی اللہ کی بارگاہ مقبول ہوتا ہے, یا اس بندے کی مشکلات بڑی جلدی حل ہوتی ہیں کہ جس کی نماز اچھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم کلام بھی کریں گے علماء کرام سے, آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. ہمارے اس پروگرام کا حسن آپ کی کالز ہیں, تو اس وقت ہماری لائن غالباً آن ہے اور آپ کال کر سکتے ہیں استخارہ پروگرام میں. اپنے مصائب اور مسائل اور مشکلات کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں. وظائف کی صورت میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی. میرے ساتھ اس وقت جو ممتاز و محترم عالم دین ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, حضرت علامہ محمد حفیظ سہروردی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب خیریت سے؟ جی شکر الحمدللہ. اور دوسرے ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ گیسٹ تشریف فرما ہیں, جانی پہچانی شخصیت ہیں, افطار ٹائم میں ہمارے ساتھ ہی تھے اور کم و بیش 5 بجے سے ہمارے ساتھ ہیں, حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب. وقاص بھائی, روزہ افطار ہو گیا ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ, آپ کے ساتھ ہی ہوا جناب. آج کا روزہ ہمارا اختتام کی طرف گیا. جی الحمدللہ. علامہ صاحب پہلا دن تمام ہوا اور وقاص بھائی سے تو کافی تفصیلی باتیں ہوتی رہیں گی, آپ نے بھی جوائن کیا ہے. کیسا گزرا آپ کا روزہ ماشاءاللہ؟ دیکھیں, روزہ ماشاءاللہ نیت انسان کی ہو اور مقصد یہ ہو کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں. ساری رات ہم بھی اسی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ماشاءاللہ. صاف ظاہر ہے صبح نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ریسٹ کی جتنی کر سکتے تھے ہم نے. اور روزہ اگر تو انسان یہ سمجھے کہ چونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں ایک فرض پورا کر رہا ہوں, کہتا کچھ نہیں ہے.
بوجھ نہیں ہے. کچھ نہیں کہتا. آپ بلیو کریں کہ میں ایک پانی کا ایک گلاس پانی پیا ہے میں نے افطاری کے وقت، ایک ابھی پیا ہے، تو کیا ہے صبح کا روزہ ہے، کچھ نہیں کہتا روزہ. لیکن اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ میں نے بہانے تلاش کرنے ہیں اور میں روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاؤں گا، میری پرابلمز بڑھ جائیں گی، میرے جو امراض نہیں بھی ہیں تو امراض پیدا ہو جائیں گی، تو یہ تو ایک بہانے ہیں انسان کے. اور جب انسان ایک پختہ یقین کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ یہ سمجھ لے اور یہ فیصلہ کر لے، ڈیسیژن پاور اس کے اندر موجود ہو کہ میں نے اپنے ان فرائض کو پورا کرنا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں. وہ امراض جن کے بارے میں ڈاکٹر ڈائیگنوز نہ کر دیں کہ ان کی وجہ سے یہ جان لیوا یا موت واقع ہو سکتی ہے، اس صورت میں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ادروائز تو کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. مقصد یہ کہ روزہ آپ کا بڑا اچھا گزرا الحمدللہ. جی شکر الحمدللہ. اور اچھے گزرتے ہیں. اور پھر یہ جو میرا تو خیال یہ ہے کہ جو اس ماحول کے، میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس رحمت کی چادر کے جو لوگ ہیں، یعنی علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور جو دیگر جن کا دین سے کہیں نہ کہیں کوئی انٹلیکشن ہے، ان کے لیے کوئی اتنا، وہ تو عام حالات میں بھی روزے میں اکثر ان کے روزے ہی ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات اور پیر کے روزوں کا بھی اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام باقر علی ہے اور میں بھکت سے بات کر رہا ہوں. کیا پوچھنا چاہیں گے میرے بھائی؟ سر میرے کام کا بڑا مسئلہ ہے. کاروبار سے تقریباً کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، تو کاروبار میرا کچھ سیٹ نہیں چل رہا. کوئی میں مطلب مقروض بھی ہوں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کاروبار کس چیز کا کاروبار ہے آپ کا؟ جی کس چیز کا کاروبار ہے آپ کا؟ میرا سبزی کا، میں سبزی فروخت، سبزی کا کاروبار ہے. سبزی کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا کاروبار کیوں مقصد یہ کہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے؟ لوگوں نے سبزی کھانا چھوڑ دی ہے. پتہ نہیں، میں تو 6 ماہ سے بڑا ہی تنگ ہوں. مطلب سبزی پہلے روٹین میں صحیح لوگ آتے تھے لے جاتے تھے، اب آپ مطلب مشکل میں پڑی رہتی ہے کاروباری. میں سمجھ گیا میرے بھائی، آپ بالکل ہمارے ساتھ رہیے، بالکل بتاتے ہیں جناب آپ کو. علامہ صاحب، میں نے جان بوجھ کے پوچھا ہے کہ سب کیا کاروبار کیا ہے آپ کا، تاکہ ہمیں تھوڑا سا اس کے تناظر کا پتہ لگے کہ کس تناظر میں یہ پریشان ہے. تو یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے سبزی کا، تو مقصد ان کو تو نہیں ہونا چاہیے پریشان. جی بسم اللہ. کوئی بندش ہے، بد نظری ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، سبزی ہے، جنرل اسٹور ہے، یہ تو کھلے ہیں. کووڈ-19 میں بڑی بڑی دنیا پریشان بھی ہے اور کاروبار بند بھی ہو چکے تھے اور ہیں، اور 6 بجے کے بعد سارے بند ہو جاتے ہیں، مگر سبزی والا اور جنرل اسٹور والا کھلا رہتا ہے. میڈیکل اسٹور ہے، جنرل اسٹور ہے، کھانا پکانے کا کام ہے، کھانا پینا یہ تو جاری ہے. مگر پھر بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ان کی بد نظری کا معاملہ ہے، خراب ہو چکے ہوں. لیکن میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ محنت کریں اور باوضو رہا کریں. باوضو رہنے سے بھی بڑی برکات ہوتی ہیں. ساتھ میں کام بھی کریں، کام میں دل بھی لگنا چاہیے، باوضو بھی رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ان کا کام چلتا تھا چلے گا. ان کے لیے یہ عرض ہے کہ 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کریں. قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص جو ہے اس کو 100 ٹائمز، یہ بڑا مختصر سا وظیفہ ہے، بہت لمبا نہیں ہے. 100 دفعہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سبزی کا آپ کا کام ہے یہ چلے گا. لیکن اس کے لیے پہلے عرض یہ ہے کہ آپ جس طرح پہلے بڑی اچھی نیت کے ساتھ اور محنت سے کام کرتے تھے، اس چیز کی کمی ان کی ذات میں آ چکی ہے. اسی طرح فریش ہوں، محنت کریں، ساتھ میں سورہ اخلاص پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ہوگی. سبزی کو پانی بھی کم لگائیں. جی جی بالکل جناب، ایسا ہی. تو برکت تو تبھی ہوگی نا جب آپ اس میں ملاوٹ، من غش فلیسا، جی بالکل وہ والے یعنی ملاوٹ والا کام اگر آپ کم کریں گے. دیکھیں بعض اوقات آپ بڑی اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی، لیکن بعض اوقات زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. جی ایسے ہی میں نے وہی کچھ ایسا ہو جاتا ہے، جیسے پہلے کرتے تھے ویسے اب نہیں کر رہے نا، ویسے ہی روٹین کو شروع کر دیں، پھر کام چلنا شروع ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں وقاص بھائی کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دو، آٹومیٹیکلی پریشانی سے نکل جاؤ. جی ایسے ہی بالکل. اور جو آپ نے وظیفہ بتایا انشاءاللہ 100 دفعہ آپ نے بتایا کہ سورہ اخلاص انہوں نے پڑھنی ہے. جی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ نے جو بڑی بات کی نا، بڑی وہ ہمارے موضوع سے ریلیونٹ بات تھی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں میں 1 گلاس پانی پہ میں نے افطار کیا ہے، کچھ کھایا نہیں ہے. حضرت فرما رہے تھے بات وہی نفس کی آ جاتی ہے کہ نفس جو ہے نا اکساتا ہے بندے کو، خوب کھاؤ خوب کھاؤ، کھا کے اس نفس کو کھلا کے ہم نے موٹا کر دیا. پھر یہ نہ عبادت کی طرف جاتا ہے، نہ ریاضت کی طرف جاتا ہے، نہ قرآن کی طرف جاتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بھوک بھی ایک علاج ہے میرا خیال ہے. میں اصل میں نا وہ جو
ایک کال آئی تھی نا ضمناً میں بھی تھوڑا سا عرض کر دوں کہ ہم کاروبار بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ برکت بھی نہیں ہے. بیسیکلی ایسی ہے جیسے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں. نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں. اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے بھی نہیں ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ماں سوائے یہ روزہ کہ تم نے صبح کھایا اور شام کھایا اس کے علاوہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کچھ فائدہ نہیں. نماز پڑھی ہے وہ نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. ہم کاروبار کرتے ہیں برکت نہیں ہے. ہم ایک تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, دوسرا جائز منافع لیں. ہمارے پاس کوئی گاہک آ جاتا ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ چلیں جتنے اس سے لے سکتے ہیں لے لو. جائز منافع لینے والا, رزق حلال کمانے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے برکت نہ ہو؟ بالکل برکت ہوتی ہے. صحیح. تو ہم جائز منافع نہیں لیتے. ہم خاص کر کے رمضان مبارک میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں کر لو. اور پھر ہم ویسے عجیب بات ہے نا, ویسے آپ کی بات, میں انٹرپ ہو رہا ہوں آپ کے درمیان میں, کہ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی کیسی عجیب بات ہے کہ اغیار ہم سے اچھے ہیں. وہ جب کوئی ایونٹ آتا ہے, کوئی تہوار آتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ خربوزہ جناب 50 روپے کلو عام ٹھیلوں پر بک رہا تھا. جیسے ہی یہ پہلا روزہ آیا تو میں نے دیکھا وہ 70 روپے کلو 80 روپے کلو کی صدائیں لگا رہے ہیں. ایک سے میں نے کہا یار کیا ہوا تمہیں؟ شان بڑھ گئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم رات کو بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو ہمیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ دوسرے کر رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا پوچھیں گی؟ اب کاروبار نہیں ہے, پریشانی بڑی ہے اور بچوں کا کام نہیں چل رہے, پڑھائی کے بچے بڑے سلو, بڑی پریشانی, کوئی عمل. کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے میری بہن. بس وہی بات آ جاتی ہے نا, خیال رزق کا ہے, رازق کا کچھ خیال نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ فجر والا سجدہ, میں جو سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ مجھے 2 رکعت جو ہے نا ساری دنیا سے زیادہ مرغوب مجھے یہ 2 رکعتیں ہیں, ساری دنیا کی نعمتوں سے, کچھ ایسا مفہوم ہے اس کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں, علامہ صاحب اس پر ذرا آپ رہنمائی فرمائیے گا, کہ ہماری پریشانی, ہمارے کاروبار کی تنگی اور دیگر جو ہماری تنگدستیاں ہمارے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں, کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم اس فجر کی نماز سے بہت دور ہیں, تہجد سے بہت دور ہیں, کاروبار کا رونا روتے ہیں لیکن اس طرف نہیں آتے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اویسی صاحب کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یہ جو کچھ کرتے ہیں نا ہم اپنے ساتھ خود کرتے ہیں, ہم سیلف ہم کرتے ہیں. اب یہ پریشانیاں, یہ مشکلات, ٹھیک ہے زندگی کا پروسیس ہے, زندگی کا حصہ ہے. اگر اللہ کے نیک بندوں پہ یہ چیزیں آ جائیں تو ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اگر یہ کوئی ہم جیسے کوئی گناہ گاروں پہ آ جائیں تو یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. صحیح. ہم جو کچھ کر رہے ہیں, اب اس بیٹی نے جو سوال کیا ہے میں اسے صرف یہ جواب بتا دوں کہ بیٹا رمضان مبارک کا مہینہ ہے, آپ ایک تو روزے رکھیں اخلاص کے ساتھ, نماز پڑھیں 5 وقت کی, اور روزانہ نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورۃ واقعہ کو ضرور پڑھیں. سبحان اللہ. اور صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھیں, اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ جو سورۃ یاسین صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ سارا دن سکون میں رہتا ہے. کفالت ہے پورے دن, سارا دن. ویسی صاحب آپ بلیو کریں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میری زندگی کا حصہ ہیں, تجربہ ہے, اور میری یہ چیزیں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ میری زندگی کے ساتھ گزر رہی ہیں. کہ میں نے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میں نے صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کو نہیں پڑھنا یا سورۃ رحمان کو نہیں پڑھنا. یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کا دل ہے. کیا بات. سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان قرآن کا حسن ہے. کیا بات. اب یہ دونوں صورتیں جب انسان پڑھتا ہے اس کے دل کو سکون بھی ملتا ہے, اس کے حسن میں نکھار بھی آتا ہے. واہ واہ, جگر مضبوط ہوتا ہے جناب, جگر مضبوط. سبحان اللہ. تو میرا بیٹا اچھا سورہ یاسین کی بات آپ نے سورہ واقعہ ارشاد فرمائی ان کے لیے. جی سورۃ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد رزق کے لیے اس کو ریگولر پڑھنا ہے. یہ اپنے دامن سے پلو سے باندھ لیں اس کو. سورہ یاسین کی بات آئی وقاص بھائی تو میں ذکر کر دوں کہ کوئی 2-3 سال پہلے, میں یہ کووڈ سے پہلے 17-18 کی بات ہے کہ میں وہ یاسین شریف کو مجھے بڑا ایک لگاؤ سا ہو گیا جناب, ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع. ویسے مقصد ایک تھا ایک دل میں, ہوتے ہوتے نا وہ انہی دنوں
मलेशिया जाने का एक सिलसिला बन गया और दोस्तों ने कुछ एहतमाम किया वहाँ, मैं मलेशिया चला गया। कोलालमपुर से दूर एक जिस तरह हमारे पंजाब है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, इस तरह वहाँ वो जौहर बारू एक सूबा है। तो वो हमारे दोस्त वहाँ ले गए कि यार आपको घुमा के लाते हैं। हम चले गए वहाँ पे, जुमेरात का दिन था जब हम वहाँ पहुँचे। मैं जब असर की नमाज़ के लिए वहाँ गया मस्जिद में, मकामी मस्जिद में वहाँ, तो देखा तो वहाँ औरतें और मर्द जनाब मस्जिद में जमा हो रहे हैं। मैंने एक बंदे से पूछा पाकिस्तानी, मैंने कहा यार ये क्यों, क्या है ये, क्यों मकसद यहाँ जमा हो रहे हैं? कहने लगे यार यहाँ पे हर जुमेरात को ना सूरह यासीन का विर्द होता है। अच्छा, अल्लाह अकबर। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यासीन की बरकतें हमें यासीन वालों में ले आई। वो जनाब वहाँ पे औरतें मर्द मिलके मगरिब से लेके इशा, फिर इशा मगरिब से असर से इशा तक का उनका मामूल है, यासीन शरीफ का एहतमाम से पढ़ते हैं, पूरा एक ख़ास विर्द करते हैं। फिर जरा हमारे यहाँ महफिल में लंगर होता है, इस तरह फिर लंगर का एहतमाम हुआ, मर्द औरतों ने सब लंगर खाया। फिर वो तो मलेशिया वालों पे भी मैं समझता हूँ यासीन शरीफ की बड़ी बरकत है। देखिए ना, हमारे अंदर एक दिल है, ये दिल के बगैर इंसान फारग है। हाँ जी, कुरान मजीद का भी एक दिल है। बिल्कुल। तो जिस तरह इंसान पूरा जो है वो इस दिल के साथ चल रहा है, दिल की सांस थोड़ी सी इसकी जो है वो अगर कम हो जाए तो ऑक्सीजन, तो देखें ना कितना इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को। और ये बड़ा मुजर्रब है, तो सूरह वाक़िया भी, सूरह यासीन भी। और ये सिर्फ कोई असलाफ से नहीं है, इनका जिक्र तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, हदीसों में मौजूद है। सूरह यासीन की तिलावत है, सूरत रहमान। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब आप बिस्तर मर्ग पर थे तो सैयदना उस्मान गनी तशरीफ़ लाए। आपने पूछा कि भाई तुम्हारी बेटी हो, तुम कुछ मैं एहतमाम कर दूँ सरकारी ख़जाने में से, या मैं कुछ एहतमाम कर दूँ, कुछ इस तरह का मफ़हूम है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया की तालीम दे रखी है, वाक़िया की तो बड़ी, और मेरी बेटियाँ रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ती हैं। ये तो बच्चियों को याद कराना चाहिए कि सूरत वाक़िया रोज़ाना अपने घरों में पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, रात को सूरत वाक़िया रोज़ाना पढ़ने वाला वो कभी भी जो है ना वो तंग दस्त नहीं होता, मुफलिसी नहीं आती, घर में रिज़्क़ का मसला नहीं होती। वो मेरी बहन अल्लामा हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब ने आपके लिए सूरह वाक़िया बाद नमाज मगरिब रिज़्क़ की फरावानी के लिए, और मैं फिर कहूँगा कि जहाँ ये सूरह वाक़िया आपको बता रहे हैं उसके साथ साथ आपने नमाज का एहतमाम नहीं छोड़ना। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, मैंने पहले भी कहा था जिसकी नमाज जानदार है उसकी ज़िंदगी शानदार है। तो कोशिश कीजिए कि नमाज के साथ साथ ये वज़ाइफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दुगना असर होगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, करम होगा, फजल होगा। नंबर हमारे डिस्प्ले पर आपको नज़र आ रहे होंगे, लाइव कॉल के ज़रिए आप हमें ज्वाइन कीजिए। अल्लामा वक्कास अली खालिद साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, हज़रत अल्लामा हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, और आपके मसाइब व मुश्किलात, ज़िंदगी की परेशानियाँ, रिज़्क़ की तंगदस्ती, घरेलू मसाइल और घर में बेबरकती, लड़ाई झगड़े, इन सारी चीज़ों के हल के लिए अल्लाह और उसके महबूब जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक, सहाबा किराम के तरीक़े के मुताबिक और मशाइख के जो मुजर्रब वज़ाइफ रहे हैं उसके मुताबिक इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई ज़रूर होगी। अल्लामा साहब, ज़िंदगी कितनी तेज़ है और कितनी फ़ास्ट है कि कल तक हम इस उसमें थे कि भाई रमज़ान ने आना जी, रमज़ान का महीना जी करीब है जी, आने वाला है जी, आ भी गया और पहला रोज़ा आपने इफ्तार कर भी लिया जी। और देखते ही देखते आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो देखते ही देखते यूँ लगेगा कि बस ऐसे झटपट हमारे हाथ से ये रमज़ान निकल जाएगा और फिर हम आखिरी अशरे की बातें कर रहे होंगे, ताक़रातों की बातें कर रहे होंगे। तो क्या ही अच्छा है कि बंदा इस मौके को गनीमत जाने। बंदा तो वही है जो इस मौके को गनीमत जाने और अपने रब से लौ लगा ले। कोई ख़ास वजीफ़ा बताएं, कोई रमज़ान में ऐसा पढ़ लिया जाए, मुख्तसर भी हो, तवील भी ना हो, मुख्तसर भी हो, उसमें रमज़ान की बरकतें भी शामिल हो जाएं। और ज़िंदगी के ख़ास तौर पे देखें 99% जो मुसीबतें परेशानियां लोगों के साथ हैं वो रिस्क के हवाले से, यानी ये जो इकनॉमिकली लोग परेशान हैं, तंगदस्ती है, गुर्बत है, इसके हवाले से कोई ख़ास इनायत फरमाएँ। देखिए, गुर्बत है, तंगदस्ती, इसके हवाले से जैसे क़िबला फरमा रहे थे, सूरतुल वाक़िया जो है ये बड़ा मुजर्रब एक वजीफ़ा है, इसको मगरिब या इशा के बाद किया जाए और सूरह यासीन को नमाज फ़जर के बाद पढ़ने का मामूल बना लिया जाए, ये ज़िंदगी पे लाजिम कर लिया जाए, फिर इसके असरात आपको मिलेंगे और माह रमज़ान के
पहले अशरा में रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अशरा रहमत है, अल्लाह की रहमत हासिल कीजिए, गुनाहों से मुआफ़ी मांगे। एक ये चीज़ है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा करें, इस चीज़ को बढ़ा लें। मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जहाँ पे आपको वजीफ़ा बताया जाएगा, पाबंदी सोम सलात आपको इसके बारे में आगाह किया जाएगा, वहीं पे एक चीज़ ये अर्ज़ है, अपनी ज़िंदगी से एक गुनाह कम कर लीजिए। वाह। एक चीज़ को बढ़ाना आप उसको ना बढ़ाएं, कम से कम एक कम कर लें। अगर आप झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आपके अंदर बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, इन बीमारियों को अपने अंदर से दूर करें। एक एक जो गुनाह है, जिन भी गुनाहों में इंसान मुलव्वस होता है, हर शख्स को अपना इल्म होता है वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को अपनी ज़ात से निकाले, फिर देखिएगा उसके असरात कितने मिलेंगे आपको। गुनाहों की बख्शिश की तरफ करना, गुनाहों को छोड़ना, ये भी रिज़्क़ की फरावानी का सबब है। आपके रिस्क में बरकत होती है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकने वाले बने, उसकी बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे, गुनाहों से माफ़ी मांगे। तो माह रमज़ान का फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा ये उठाएं कि तिलावत कुरान मजीद का माहौल होता है। इस माहौल को पूरा महीना आप जहाँ से चाहें कुरान पाक पढ़ सकते हैं। सूरह यासीन आप डेली पढ़ेंगे, 30 डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा हिस्सा उसका ज़ुबानी याद हो जाएगा। तो इसको याद करना भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये सूरतुल वाक़िया, सूरतुल एक कॉलर को शामिल करते हैं अल्लामा साहब, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सवाल से अर्ज़ कर रहा हूँ कि माह रमज़ान में तिलावत कुरान मजीद कीजिए। सूरह यासीन पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें, सूरतुल वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल। ये वो सूरतें हैं कि जिनका आप इंतखाब करेंगे यकीनन आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। अच्छा अल्लामा साहब, एक बात और मैं अल्लामा हफीज़ुल्लाह सरवर्दी साहब से करना चाह रहा हूँ कि एक तो देखिए सीधा सा है, आपने बता दिया सूरह यासीन है, सूरह इखलास है, सूरह वाक़िया है, इस तरह की बहुत सारी कुरानी सूरतें हैं जो पढ़ने से यकीनन ज़िंदगी में बरकतें आती हैं, फ़ज़ल होता है। एक ये जो वज़ाइफ़ का कोई मखसूस तरीक़ा होता है, 40 दिन ये पढ़ना है जी, और फिर वो हज़ारों की तादाद में पढ़ना है, या ये चिल्ले वाला मामला, या 90 दिन के पढ़ने वाला मामला, ये इसमें क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें वैसी साहब, जो हमारी पब्लिक की डिमांड है ना, वो है मसाइल का हल। उन्होंने कोई अपने आप को आमिल नहीं बनाना होता। अच्छा, ये वैसे आमिलों का शोबा है? ये शोबा है जो आपका सवाल है, ये आमिलीन का शोबा है। यानी अगर मेरे वज़ाइफ में कुछ मैं वज़ाइफ करना चाहता हूँ, उसमें जब हम अमल में जाते हैं या वज़ाइफ की तरफ जाते हैं, तो फिर हमें हर किस्म की पाबंदियाँ जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। यानी हम जलाली जमाली हर किस्म की परहेज़ जो है वो हमें करना पड़ती है। और फिर उसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें, उनमें भी काफ़ी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। फिर वज़ाइफ की सूरत में टाइम मुतय्यन करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक मखसूस जगह का तयन करना पड़ता है। फिर जो वज़ाइफ है उसकी 21 दिन है, 40 दिन है, 41 दिन है, वो वजीफ़े के वो फिर जिसने बताया होता है। बताने शर्त यह है कि बताने वाला भी उस पर आमिल हो। ये नहीं है कि ये मजमूआ वज़ाइफ हमारे घरों में पड़ा है और उसमें तरतीब लिखी हुई है। ये तो एक इजाज़त है उलमा के लिए, मखसूस तबके के लिए, कि हमारे जितने वज़ाइफ लिखने वाले हैं उन्होंने लिखा होता है कि जो उलमा का तबका है उन्हें इजाज़त है कि वो अमल कर सकते हैं। हमारे घरों में ख़वातीन हज़रात वैसे ही पढ़ती रहती हैं, जिससे वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि किसी चीज़ का उसको तादाद में लाकर उस को जगह का तयन करके बग़ैर इजाज़त के पढ़ना, इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो नहीं पढ़ना चाहिए। हम आमिलीन के वज़ाइफ और हैं, पब्लिक डिमांड और है। पब्लिक ये है कि कोई बीमार है उसको बता दिया, कोई किसी का रोज़गार नहीं है उसको बता दिया, कोई परेशानी की हालत में है, किसी की कोई मुश्किल हल नहीं हो रही है। तो इस्तिखारा का मकसद भी यही है कि रहनुमाई करना। हम उनकी कुरान और सुन्नत की सूरत में रहनुमाई करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ तकरीबन तीसरा साल हमारा जा रहा है, तो हमारे एक कॉल को शामिल करते हैं, फिर इस बात कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जनाब। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर फैसल आशिक मेरा नाम है। जनाब डॉक्टर साहब, आपको लाइव देख रहा हूँ। मौलाना साहब जो बयान फरमा रहे थे रमज़ान के हवाले से,
میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ یہ بتائیے گا رمضان کے حوالے سے. ہلو جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے, آپ فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں مولانا صاحب کی لائیو آپ کو بھی دیکھ رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے جی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے, آپ بات کیجئے ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب کو کہیے گا, یہ فرمائیے گا کہ آج کل جو لوگوں میں بہت زیادہ یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں, ہمارے تو لاہور میں بہت زیادہ ہیں, یہ آج کل جو ہے ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہیں, پرابلم ہیں, اور گھریلو مسئلے مسائل بھی ہیں. جی جی, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ لوگ جو ہیں نماز کے بعد کچھ اچھا چھوٹا سا وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب, کہ جس میں کوئی پرابلم پریشانی کریٹو یہ جو مسئلے مسائل ہیں تھوڑے سے حل ہو پائیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے, علامہ صاحب بڑی ویلڈ بات کی ہے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک مختصر سا کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جو پڑھ لیا جائے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس سے کم از کم وہ نماز سے بھی جڑا رہے, اور پھر اس کے اطراف میں ایک شیلٹر بن جائے کہ جو پریشانیوں مصیبتوں سے وہ بچا رہے. کیا کہیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت یہ بات کی ہے, سوال کیا ہے. یہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے ہمارے لیے مسائل تو جڑے ہوئے ہیں, تو ان مسائل سے نکلنے کے لیے صاف ظاہر ہے ہمیں دین کا سہارا لینا پڑتا ہے, بالکل ہمیں قرآن پاک کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہم بیسیکلی ویسی سب بھٹکے ہوئے ہیں, ہم بے راہ روی کا شکار ہیں, ہم دائیں بائیں لیفٹ رائٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ قرآن نے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے. ہمارا عقیدہ جو ہے یہ تھوڑا سا نا اس میں وہ فلیکسیبلٹی آ رہی ہے. عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے, جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتا دیا ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. صحیح. تو ہر نماز کے بعد دیکھیں سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ ہم دروشی پڑھیں, جتنا کثرت سے سرکار پر پڑھ سکیں, اس سے ہماری محبت اجاگر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں یا 1 مرتبہ پڑھیں, اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف ضرور ہر نماز کے بعد پڑھیں. ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ شریف وہ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں, 7 دفعہ پڑھ لیں, 11 دفعہ پڑھ لیں, اس کو ضرور پڑھیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں, یہ آپ کا حصار ہے مکمل قسم کا. سورۃ فاتحہ آپ کے جسم کی شفا ہے ہر قسم کی. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں, شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو آخری معوذتین دونوں صورتیں جو ہے فلق اور ناس, اس کو بھی کائنڈلی پڑھ لیا کریں. اور میرا خیال ہے کہ اتنا پڑھنے سے, اور نماز کی پابندی, تو میں بتا رہا تھا کہ فرائض کے علاوہ ہمارے وظائف نہیں چلتے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں صرف وظائف کروں اور فرائض کی طرف نہ جاؤں, تو اس کے لیے یہ ہمارا اعلان ہے کہ وہ ہمارا وظیفہ نہ کرے. وظیفہ وہ کرے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے, کیونکہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چیزیں بتاتے ہیں. تو لہٰذا جب تک ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہمارا وظیفہ کام نہیں کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. علامہ صاحب میں ان کی بات سے, علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وظائف اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا رنگ چوکھا آئے, جلدی کام ہو, تو اہتمام نماز بہت ضروری ہے اس کے ساتھ. لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو میسیج دینا چاہیے. ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو وظیفہ تمہیں بتایا ہے اس وظیفے پہ کاربند ہو جاؤ, شروع کر دو. جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, جی میں 2 نمازوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ہاتھ ملاؤ, آ جاؤ. وہ پھر بعد میں فجر, تہجد اور اشراق بھی پڑھنے لگ گیا. ہم کہتے ہیں بھائی تم شروع کرو وظیفہ, 1 نماز پہ شروع کرو. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے میرا ایمان ہے کہ بندہ پھر وہ داخل صراط مستقیم ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ جب وظائف کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ جو میں وظیفہ قرآنی آیات پڑھ رہا ہوں یا اسماء الحسنہ کی روشنی میں وظائف کر رہا ہوں. میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار آتے علامہ صاحب نے پکا ہی کام پاتا ہے, اور 5 نمازیں پڑھوں گا تو میرا کام ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. نہیں, تو یہ نمازیں 5 ہی ہیں. نماز ہم اس میں کنسیشن کرنے والے حضور کی شریعت میں ہمارے پاس ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے جو بتایا جا رہا ہے اس کو پڑھنا شروع کرو. ویسی صاحب ہمارے پاس کیپیسٹی
کیپیسٹی نہیں ہے کہ حضور کی شریعت میں نہیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا فرض ہے، نمازیں 5 ہیں وہ 5 ہی ہیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ اس کا رسپانسبل ہے، وہ اس کا جواب دے بالکل آپ کی بات۔ ہم نہیں کہتے کہ ایک پڑھنی چلیں، ایک ہی آ جائیں، 2 نہیں، نمازیں 5 جو فرض ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ہمارا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ بھائی تم نمازیں 5 نہیں 4 پڑھو، 5 نمازیں تو 5 ہی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں تم اشراق بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، لیکن حضور شریعت کے مالک تھے، حضور کی شریعت ہے، حضور شریعت میں جیسے چاہے امینڈمنٹ کر سکتے کیونکہ شریعت ہے ہی ان کی۔ نہیں ہم تو کمپیریزن تو کر ہی نہیں رہے نا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے کمپیریزن تو ہمارا بنتا ہی نہیں ہے، ہم تو کر ہی نہیں رہے، اس طرف ہم جا ہی نہیں رہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پازیٹیو میسج جائے کہ بھائی آپ کو جو وظائف بتائے جا رہے ہیں اس پر عمل درآمد شروع کر دو، کل سے شروع کر دو، دیکھیں پھر انشاءاللہ تم نمازوں کے پابند بھی ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی ہے، لیکن نماز پہلے ہے، وظائف بعد میں ہے، جو فرض چیز ہے اس کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد وظائف کی طرف ہمارے وظائف فرائض کے بغیر نہیں۔ اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو وظائف کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ان کا پھر دل کرتا ہے کہ ہم نماز کی طرف بھی آئیں، جو نا وہ پھر ان کا دل کرتا ہے کہ یہ جو ہم ایک بعد والی چیز کر رہے ہیں جو پہلے کرنی تھی وہ تو کریں، وہ نماز ہے، تو اس لیے نماز اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ آپ وظائف کریں نہ کریں یہ بات کی بات ہے، نماز کی طرف جب انسان آ جاتا ہے یکسوئی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ویسے ہی اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، جب وظائف شامل ہوتے ہیں۔ میں نے تو علامہ صاحب پہلی کال پر یہی کہا کہ بھائی جب تک نماز نہیں پڑھو گے ان کا فائدہ اتنا نہیں ہونے والا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام سر عرفان احمد ہے اور میں خیرپور میرٹھ سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ جناب عرفان صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ دعائیں۔ روزہ اچھا گزرا آپ کا؟ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور باتیں بھی بہت اچھی ہو رہی ہیں۔ میرا حافظ صاحب سے، مولانا صاحب سے ایک سوال تھا۔ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے، سوال پوچھیں۔ جی تو میرا سوال تھا کہ میرا آج روزہ میں نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے کیا ابھی میں کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ روزہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں رکھ سکے؟ وجہ کیا تھی؟ آپ نے روزہ کیوں چھوڑا میرے بھائی؟ کال ڈراپ ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کا روزہ کیوں چھوٹا آج؟ خیریت تھی جناب؟ کوئی بھی وجہ سمجھ لیں، روزہ انہوں نے چھوڑا ہے آج۔ دیکھیں شریعت میں یہ بات ہے، اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے اس کے لیے تو چھوٹ ہے نا، اس کے لیے رخصت ہے، وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے۔ اب ان کی یہ کنڈیشن کنفرم نہیں ہوئی کہ انہوں نے کیوں چھوڑا ہے، یہ مریض ہیں یا ویسے انہوں نے چھوڑ دی، ویسے چھوڑیں گے تو بہت گناہ بھی ہے، اس کا کفارہ بھی ہے، وہ تو پھر آپ سمجھو تو وہ تو آپ نے بہت بڑا کہ گناہ کیا ہے، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا ہے۔ اب مریض ہیں، ڈاکٹرز نے کہا وجہ اب سمجھ نہیں آئی کہ ان کی وجہ کیا ہے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر مریض ہیں اور مسافر ہیں پھر تو رخصت ہے، اور ایسے مریض ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو معاملات آپ کے حالت بگڑ سکتی ہے، پھر تو آپ کو رخصت ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا اس کا بھائی کفارہ ہے، ہر چیزیں کلیئر ہے، کفارہ ہے، لیکن وہ پھر وہ بھی یہ جو ایک جو چھوڑا ہے جان بوجھ کے انہوں نے، اس کی بات تو خیر اپنی جگہ ہے، وہ تو اپنی جگہ، وہ تو اب ان کا پتہ نہیں انہوں نے کیسے کیا کیا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب بہت شکریہ، وقاص علی قاری صاحب بڑا آپ نے وقت دیا، ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اختتام آپ کی دعا پر ہوگا، اور دعا سے پہلے بس میں چھوٹی سی عرض یہ کرتے ہوئے پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں کہ 2 باتیں ہیں۔ جس طرح ایک بات ابھی علامہ وقاص علی قاری صاحب نے کی کہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑا، اب وہ کفارہ بھی دے، اس کا جو بھی فدیہ ہے یا اس کے بعد وہ ساری زندگی روزے رکھے، لیکن یہ جو ایک روزہ تھا نا، جو فرض روزہ آج کا، یہ بہت ضروری اور اہم تھا، اس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرا میسیج یہ ہے کہ نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نماز ہے تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی بہت اچھی ہے۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجئے، علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی دعا پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا۔ اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رمضان مبارک کا صحیح معنوں میں پوری امت کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے اس استخارہ پروگرام میں شامل ہوئے، جو مشکلات لے کے انہوں نے سوال کیے ان کی حل فرما،
بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پوری امت کی خیر فرما۔ بالخصوص یہ جو وبائی امراض پوری دنیا پہ اس وقت چل رہی ہے، یا اللہ پوری امت کو اور پوری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما۔ بالخصوص ہمارے دوست مدثر ریاض ملک صاحب جو ڈپٹی کمیشن لاہور ہیں، ان کے والد محترم جو ہیں وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، دعا کے لیے کہا گیا پروردگار عالم انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما اور انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔